أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل شهر رمضان: من أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله میزانہ یوم تخف الموازین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم آیت صلوات کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس میں خداوند متعال یوں ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اس میں 3 صلوات کا ذکر ہوا ہے، ایک اللہ کی صلوات، دوسرا ملائکہ کی صلوات، اور تیسرا مؤمنین کی صلوات۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں صلوات کا معنی کیا ہے، تینوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ کی صلوات کا کیا معنی ہے، ملائکہ کی صلوات کا کیا معنی ہے، اور مؤمنین کی صلوات کا کیا معنی ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ من اللہ عز وجل، کہ اللہ کی جو صلوات ہے اس کا معنی کیا ہے؟ رحمہ، کہ خداوند متعال کی طرف سے رحمت کا ہونا۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ صلوات اللہ علی فلاں، کہ فلاں پہ اللہ کی صلوات ہو، یعنی کیا؟ خدا کی رحمت ہو۔ تو آگے امام صاحب نے ملائکہ کا ذکر فرمایا کہ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ تَزْكِيَةٌ، ملائکہ کی طرف سے صلوات کا معنی کیا ہے؟ پاکیزگی کا اظہار۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ملائکہ کی صلوات ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ملائکہ محمد و آل محمد کی پاکیزگی کا ورد کرتے ہیں۔ اور جب ہم تیسرے مرحلے میں جاتے ہیں کہ مؤمنین کی صلوات کا کیا معنی ہے، تو اس کا مطلب ہے، معصوم فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ الدُّعَاء، جب لوگ کہتے ہیں صلوات اس کا مطلب ہوتا ہے دعا، کہ وہ خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ان پہ رحمت نازل فرما۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسی آخری نقطے کو لے کے کہ جب لوگ دعا کرتے ہیں تو کیا لوگوں کی دعا سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے کہ جن پہ صلوات بھیجی جا رہی ہے، یا اس بندے کو فائدہ ہو رہا ہے جو صلوات پڑھ رہا ہے، جو صلوات بھیج رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں ان فضیلت والی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جن میں صلوات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، کہ جو صلوات پڑھتا ہے اس کا کیا مقام ہے، اس کو کیا کیا حاصل ہوتا ہے، اس دنیا میں کیا حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں کیا حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے ہم فضیلت والی چند روایات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فضیلت کی روایات میں سے ایک فضیلت کی روایت یہ ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ صلوات بھیجا کرتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اقربکم منی، تم میں سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا۔ کون سا شخص؟ فرمایا فی کل موطن اکثرکم علی صلاۃ فی دار الدنیا، قیامت کے دن ہر مقام پہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دار دنیا میں، دنیا کے گھر میں سب سے زیادہ مجھ پہ صلوات بھیجا کرتا تھا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ صلوات بھیجنے والے کو فائدہ ہو رہا ہے، کہ جو جتنا زیادہ صلوات بھیجے گا وہ اتنا زیادہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے قریب ہوگا آخرت میں۔ اب جو صلوات نہیں بھیجتا اس کو کیا کہا گیا؟ 3 ایسے افراد ہیں جن کو شقی بدبخت قرار دیا گیا ہے، کہ جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ شقی ہیں۔ 3 افراد ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من ذکرنی، جس کے سامنے میرا ذکر ہو، جب مجھے یاد کرے، فلم یصلی علیہ، مجھ پہ صلوات نہ بھیجے، تو وہ کون شخص ہے؟ فرمایا فقد شقیہ، وہ بدبخت ہے۔ دوسرا وہ شخص ومن ادرک رمضان، جو ماہ رمضان کو درک کرے، فلم تصبہ الرحمہ، اور رحمت سے استفادہ نہ کر سکے، خدا کی رحمت کو اپنے شامل حال نہ بنا سکے، اس کے بارے میں بھی فرمایا فقد شقیہ، وہ بھی بدبخت ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ومن ادرک ابواہ، جو اپنے والدین کو پائے، کہ والدین اس کی زندگی میں موجود ہوں،
او احدہما، یا والدین میں سے کوئی ایک موجود ہو لیکن فلم یبرا، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہ کر سکے، فقد شقیہ، وہ بدبخت ہے، وہ شقی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کا جو پہلا نقطہ ہے، جو پہلا وہ فرد ہے جس کو بدبخت و شقی قرار دیا گیا، وہ شخص ہے جس کے سامنے رسول خدا کا ذکر کیا جائے یا وہ رسول خدا کو یاد کرے لیکن اس کا ان کے اوپر صلوات نہ بھیجے، وہ بدبخت ہے، وہ شقی ہے، گویا وہ سنگ دل ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ذکر جو ہے وہ خداوند متعال کا عبادت ہے، اور یہ ذکر جو ہے وہ خاص طور پہ فرامین میں ہی عبادت قرار دیا گیا کہ اللہ کا ذکر عبادت ہے، رسول خدا کا ذکر عبادت ہے، مولا علی کا ذکر عبادت ہے، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر عبادت ہے۔ اور ان اذکار کی اقسام میں سے ایک قسم صلوات ہے کہ جو صلوات بھیجتا ہے تو گویا اس نے عبادت کی ہے، اور یہ ایک مقام پہ صلوات کو تسبیح و تحلیل یعنی خدا کی تسبیح کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ تو انسان پریشان نہ ہو کہ آیا میں صلوات بھیج رہا ہوں تو تسبیح کو اختیار کروں یا صلوات کو اختیار کروں، چونکہ صلوات پڑھنا بھی خدا کی تسبیح شمار ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے مرحلے میں چلتے ہیں۔ وہ مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو صلوات ہے اس کا دنیا میں کیا فائدہ ہے، آیا اس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ ہے یا فائدہ نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے کئی روایات ہمارے سامنے موجود ہیں جن میں صلوات کے دنیا میں فوائد کو ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا ایک مقام پہ معصوم فرماتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ من قال فی یوم 100 مرہ، کہ جو ایک دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ربی صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ، کہ محمد وعلی محمد پہ صلوات بھیجتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرمایا قضى اللہ لہ 100 حاجہ، خدا اس کی 100 حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ 100 حاجات فرمایا کہ جس میں سے 30 منہا للدنیا، 100 حاجات جن میں سے 30 کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، و70 منہا للآخرہ، اور 70 کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ یہ تو تھی وہ روایت جس میں یوں کہا گیا کہ 30 حاجات جو ہیں وہ دنیا کی پوری ہوں گی، لیکن جب ہم ایک اور روایت کو لیتے ہیں کہ جس میں 70 حاجات دنیا کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ جو صلوات پڑھتا ہے 70 حاجات اس کی دنیا کے حوالے سے پوری ہوتی ہیں، وہ روایت تھوڑی مختلف ہے، اور وہ روایت جو ہے وہ یوں ہے کہ قال ابو المغیرہ کہتا ہے کہ قال ابو الحسن، معصوم نے فرمایا من قال فی دبر صلاۃ الصبح و صلاۃ المغرب، کہ جو فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد یوں کہے، کیا کہے کہ کب، اور عمل یوں ہے کہ نماز کے بعد لیکن کوئی حرکت کیے بغیر، کسی سے کلام کیے بغیر یہ کہے، کیا کہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، یہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ پڑھنے کے بعد صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و ذریتہ۔ جب یہ صلوات پڑھے گا تو کیا فرمایا کہ قضى اللہ لہ 100 حاجہ، خدا اس کی 100 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ 100 حاجات کون کون سی؟ فرمایا کہ قضى اللہ 100 حاجہ 70 فی الدنیا، جن میں سے 70 کا تعلق دنیا سے ہے، اور جو 30 حاجات ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صلوات صرف آخرت کے اجر و ثواب کے لحاظ سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، بلکہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے۔ جو دنیا میں صلوات بھیجتا ہے محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ، تو اس کو فائدہ ہے وہ دنیا میں بھی اس کو حاصل ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ آخرت میں اور انسان کے گناہوں کے حوالے سے، آخرت میں اجر و ثواب کے حوالے سے اس کا کیا مقام ہے کہ جو صلوات بھیجے گا، جو صلوات پڑھے گا، اس کو کیا کیا آخرت میں ملے گا۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہیں کہ جس میں سے ایک روایت یوں ہے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ امحق للخطایا من الماء للنار، فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلوات بھیجنا یہ اتنا زیادہ اثر کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ اثر کرتا ہے اس پانی سے زیادہ جو آگ کو بجھانے کے لیے کام میں لایا جاتا ہے۔ یعنی جتنا وہ پانی جو آگ کو خاموش کرنے کے لیے، آگ کو بجھانے کے لیے کام میں آتا ہے، اس سے زیادہ صلوات علی النبی گناہوں کو مٹانے میں کام آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہاں پہ صرف تمام نہیں فرمایا، فرمایا کہ والسلام علی النبی، اور رسول خدا پہ سلام بھیجنا، یہ کیا ہے؟ افضل من عتق رقاب، یہ غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ پھر یہاں پہ بھی حدیث تمام نہیں ہوتی بلکہ آگے بڑھتی ہے کہ مولا فرماتے ہیں وحب رسول اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت افضل من مہج الانفس، راہ خدا میں جانیں لٹانے سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ او قال، یا یوں فرمایا کہ
ضرب السیوف فی سبیل اللہ، راہ خدا میں تلوار چلانے سے زیادہ فضیلت والا کام کیا ہے؟ رسول خدا سے محبت کرنا۔ تو اس میں بھی صلوات کا ذکر ہے کہ صلوات گناہوں کو بہت تیزی سے مٹاتی ہے، اس کی تیزی، اس کا مٹانا پانی کے آگ کو مٹانے سے زیادہ تیز ہے۔ اور ایک اور روایت میں آگے ہم چلتے ہیں کہ جس میں یوں فرمایا ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، جب رسول خدا کا ذکر کیا جائے، فاکثروا الصلاۃ علیہ، تو رسول خدا پہ کثرت سے صلوات بھیجا کرو، زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجا کرو۔ کیوں مولا، کیا فائدہ ہے اس کا؟ فرمایا فإنہ من صلی علی النبی، جو رسول خدا پہ صلوات بھیجتا ہے کتنی مرتبہ؟ فرمایا صلاۃ واحدہ، ایک مرتبہ صلوات جو رسول خدا پر بھیجتا ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ الف صلاۃ فی الف صف من الملائکہ، خداوند متعال 1000 ملائکہ کی صفوں میں اس شخص پہ 1000 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے، ایک مرتبہ صلوات بھیجنے کی بس۔ پھر یہاں پہ تمام نہیں کیا، فرمایا وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِّمَّا خَلَقَ اللَّهُ إِلَّا صَلَّى عَلَى ذَلِكَ الْعَبْدِ، اور جو بھی جب خداوند متعال صلوات بھیجتا ہے تو روئے زمین پہ ایسا کوئی باقی نہیں رہتا جو شخص پہ صلوات نہ بھیجے۔ جب خداوند متعال کسی پہ صلوات بھیجتا ہے تو روئے زمین پہ ہر شے اس شخص پہ صلوات بھیجنے لگتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ تمام نہیں فرمایا، بلکہ آگے چلتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَرْغَبُ عَنْ هَذَا، اور صلوات سے روگردانی کون کرے گا، صلوات سے منہ کون پھیرے گا؟ فرمایا وہ شخص الا جاہل مغرور، جو نادان ہے، جو جاہل ہے اور تکبر و غرور کرنے والا ہے، وہی شخص صلوات سے روگردانی کرنے والا ہے۔ وَإِلَّا، جو عاجز ہے، جو علم رکھنے والا ہے، جو دانا ہے، وہ صلوات سے روگردانی نہیں کرے گا۔ وقد باری اللہ منہ و رسول، اور جو صلوات سے روگردانی کرے گا، رسول خدا بھی اور خدا بھی اس سے اظہار براءت کرتے ہیں، اسے تعلق کو منقطع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں کہ جن میں آخرت کے حوالے سے فضیلت کو، آخرت کے حوالے سے اجر و ثواب کو، یا آخرت کے حوالے سے گناہوں کے مٹانے کو ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک مقام پہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یوں ارشاد فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی تعلیم دوں جس کے ذریعے تم جہنم کی تپش سے محفوظ رہ سکو؟ تو صحابی کہتا ہے کیوں نہیں یا ابن رسول اللہ، مجھے اس عمل کی تعلیم دیجیے۔ تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس سے یوں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا امام السلام نے کہ قل بعد الفجر، نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یوں کہو، کیا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی 100 مرتبہ جب تم نماز فجر کے بعد صلوات بھیجو گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ فرمایا یقی اللہ بہ وجہک من حر جہنم، خداوند متعال تمہیں جہنم کی حرارت سے، جہنم کی تپش سے بچا لے گا۔ ایک اور مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ نبی خدا نے فرمایا من صلی علیہ کل یوم 3 مرات، کہ جو ہر دن میں 3 مرتبہ مجھ پہ صلوات بھیجے گا، وفی کل لیلۃ 3 مرات، اور ہر رات میں 3 مرتبہ مجھ پہ صلوات بھیجے گا۔ کیوں بھیج رہا ہے وہ صلوات؟ حبا لی و شوقا الیہ، مجھ سے محبت کی وجہ سے، میری ملاقات کے شوق کی وجہ سے، کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات میں مجھ پہ صلوات بھیجتا ہے۔ تو کیا ہوگا اس کو حاصل؟ فرمایا کان حقا علی اللہ، کہ یہ خداوند متعال یہ واجب کر دیتا ہے کیا؟ ان یغفر لہ ذنوبہ، کہ اس کے گناہوں کو بخش دے، خداوند متعال اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تلک اللیلۃ وذالک الیوم، اس رات اور اس دن میں جو اس نے گناہ کیا ہوگا خداوند متعال اس کو بخش دے گا۔ ایک اور روایت میں ہمیں یوں دیکھنے کو ملتا ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من لم یقدر علی ما یکفر بہ ذنوبہ، اگر ایک انسان ایسا ہے کہ جس کو کوئی راہ ایسی نہیں دکھائی دیتی جس سے وہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکے، ماہ رمضان المبارک ماہ مغفرت بھی ہے، لیکن بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی کثرت کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے اور گناہوں کی بخشش سے گویا نا امید سا ہونے لگتا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں اگر کوئی عمل ایسا دکھائی نہ دے رہا ہو کہ جس سے تم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکو تو تمہیں ایک عمل کرنا چاہیے۔ وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، زیادہ سے زیادہ محمد والے محمد پہ صلوات بھیجو۔ کیوں؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْمًا، یہ گناہوں کے پہاڑوں کو منہدم کر کے رکھ دیتی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اس قدر اس کے اثرات موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یوں ملتا ہے کہ من صلی علیہ مرہ،
جو مجھ پہ ایک مرتبہ صلوات بھیجتا ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کہ لم یبقى من ذنوبه ذرہ، اس کے گناہوں میں سے ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو یہ وہ روایات ہیں جن میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آخرت میں یا انسان کے گناہوں کے لحاظ سے صلوات کے اس پہ کیا اثرات ظاہر ہوتے ہیں، کہ گناہوں کو مٹانے کے لیے، آخرت میں شفاعت رسول خدا لینے کے لیے اس کو صلوات بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی۔ ایک آخری سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ وہ آخری سوال یہ ہے کہ صلوات کامل کیسی ہے؟ سوال ناقص کون سی ہے اور صلوات کامل کون سی ہے، کہ کون سی صلوات کامل ہے، کون سی صلوات ناقص ہے۔ جب انسان صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلوات بھیجے لیکن ان کی آل پہ صلوات نہ بھیجے تو یہ صلوات ناقص ہے، یہ صلوات جو ہے دم بریدہ ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں یوں ملتا ہے، اور یہ روایت اہل سنت کے ماخذ میں موجود ہے، الصواعق المحرقہ میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا دم بریدہ صلوات بھیجنے سے۔ ان دم بریدہ صلوات سے کیا مراد ہے؟ وہی سوال صحابہ نے بھی کیا۔ ہم اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء، مجھ پہ دم بریدہ صلوات نہ بھیجو۔ جب صحابہ نے پوچھا کیا رسول اللہ یہ دم بریدہ صلوات کون سی ہے، تو فرمایا ادھوری صلوات، کہ تم یوں کہو، تقولون، تم یوں کہو اللہم صلی علی محمد وتمسکون، یعنی تم صلوات آدھی بھیجو، جب رسول خدا کے نام تک پہنچو پھر خاموش ہو جاؤ، ان کی آل کا ذکر نہ کرو، یہ دم بریدہ صلوات ہے، یہ ادھوری صلوات ہے۔ بل قولو، تمہیں یوں کہنا چاہیے کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے ساتھ ایک اور روایت بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ وہ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی منقول ہے کہ نبی خدا نے امام علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، الا ابشرک، کہ میں تمہیں ایک شے کی بشارت نہ دوں؟ قال بلا بابی انت و امی، مولا علی نے عرض کی کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ بشارت دیجئے، آپ ہمیشہ کسی نہ کسی بھلائی کی ہمیں بشارت دیتے رہتے ہیں۔ تو نبی خدا نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور ایک بڑی عجیب سی خبر لے کے آئے۔ تو مولا علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ عجیب خبر کون سی ہے جو جبرائیل آپ کے پاس لے کے آئے؟ تو نبی خدا نے فرمایا کہ اخبرنی، جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ ان الرجل من امتی اذا صلی علیہ، کہ جب بھی میری امت میں سے کوئی شخص مجھ پہ صلوات بھیجتا ہے پھر خاموش نہیں ہوتا، بلکہ وہ اتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی، پھر اس کے بعد میری اہل بیت کا بھی ذکر کرتا ہے، یعنی مجھ پر صلوات بھیجنے کے ساتھ ساتھ میری اہل بیت پر بھی صلوات بھیجتا ہے، تو فرمایا فتحت لہ ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وصلت علیہ الملائکۃ 70 صلاۃ، اس پہ ملائکہ 70 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَمُذْنِبٌ خَطِيٌّ، اور اگر وہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، تو تحاط عنہ الذنوب، اس کے گناہ ایسے جھڑ جائیں گے، ایسے مٹ جائیں گے، ایسے گر جائیں گے، کما تحاط الورق عن الشجرہ، جیسے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ اللَّهُ تبارک و تعالی، جب یہ انسان صلوات بھیجتا ہے تو خدا اس شخص سے کہتا ہے کہ اے بندے میں حاضر ہوں، لبیک و سعدیک، کہ بندے میں حاضر ہوں، تیری دعا سننے کے لیے میں حاضر ہوں۔ اور پھر خداوند متعال ملائکہ سے یوں کہتا ہے کہ اے ملائکہ، انتم تصلون علیہ 70 صلاۃ، کہ تم نے اس پر 70 مرتبہ صلوات بھیجی ہے، وانا اصلی علیہ 700 صلاۃ، میں اس پر 700 مرتبہ صلوات بھیجوں گا۔ وَإِذَا لَمْ يُتْبِعْ بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، جب کوئی شخص مجھ پہ تو صلوات، نبی خدا فرماتے ہیں جب شخص مجھ پہ صلوات بھیجے لیکن میری اہل بیت کا ذکر نہ کرے، میری اہل بیت پہ صلوات نہ بھیجے، میری آل پہ صلوات نہ بھیجے، تو کان بینہا و بین السماء 70 حجابا، اس شخص اور آسمان کے درمیان 70 حجاب ایسے آ جاتے ہیں کہ جو اس کی آواز کو، اس کی پکار کو، اس کی دعا کو خدا تک، آسمانوں تک لے جانے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور خداوند متعال یوں اس سے کہتا ہے کہ لا لبیک ولا سعدیک، کہ تیری اس دعا پہ تجھے لبیک نہیں کہا جائے گا، تمہاری اس دعا پہ تمہیں کوئی قبولیت نہیں ملے گی۔ یا ملائکتی لا تصعدوا دعا، پھر خدا ملائکہ سے فرماتا ہے کہ اے ملائکہ اس کی دعا کو اوپر نہ لے جانا، الا مگر یہ کہ ان یلحق بالنبی عطرتہ، جب تک کہ یہ نبی کے ساتھ ان کی عطرت کو بھی شامل نہ کرے۔
فلا یزال محجوبا حتی یلحق بی اہل بیتی، اور اس کی دعا اسی طرح روکی رکھی جاتی ہے جب تک کہ وہ رسول خدا کے ساتھ ان کی اہل بیت کا بھی ذکر نہیں کرتا اور ان پہ صلوات نہیں بھیجتا۔ خداوند متعال ہمیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت کے ساتھ صلوات بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔